بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے انڈیا نے جموں کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ ہماری موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ انٹرنیشنلی اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہی ہے اور ہر ایوان تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے گا۔ آج ہم جس اہم شخصیت کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شخصیت JF-17 کے معمار JF-17 ایک ایسا طیارہ ہے جس نے پچھلے چند مہینے پہلے جو ہے نا انڈیا کو ناکو چنے چبوائے تھے، اور ہمارا فخر ہے JF-17 ان کے معماروں میں سے ایک ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب سے آج ہم اندرونی حکومت، کشمیر کا مسئلہ اور JF-17 پہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے عمران خان کی حکومت، اس نے کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلی جس طرح ہائی لائٹ کیا ہے، کیا آپ سر اس سے مطمئن ہیں؟ سر دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پہلے دن سے میں بڑا بڑھ چڑھ کر اس موضوع پر بول رہا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر شروع دن سے میں نے کہا کہ اس کے اوپر آپ کی ایک اگریسو قسم کی سفارتکاری ہونی چاہیے، اور وہ سفارتکاری اس طرح کی ہو کہ یہ جو پیغام ہے یہ دنیا سننے پہ مجبور ہو۔ بالکل سر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کی ابتدا بہت اچھی کی سر، اور اس سفارتکاری کے نتائج بھی بڑے اچھے ملے۔ اب آپ دیکھیے کہ کشمیر جو ہے کون سا دنیا کا کونا ہے جہاں کشمیر کا نام نہیں لیا گیا، اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں بڑے افسوس کا مقام ہے کہ کشمیر جو کہ 70 سالہ پرانا پاکستان کا ایک مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ اس کو اس لیے دبا دیا گیا کہ پاکستان نے اس میں بڑھ چڑھ کر وہ کام نہیں کیا جو ہمیں ایک فریق کے طور پہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو قرارداد تھی اقوام متحدہ کی، اس میں ایک فریق ہندوستان تھا اور ایک فریق پاکستان سے۔ تو جب فریق پاکستان ہے اس معاہدے پہ، اس قرارداد پہ، تو اگر کشمیر کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو وہ تو پھر پاکستان کا نقصان۔ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کشمیر کے خلاف اتنا بڑا اس مودی دہشت گرد نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ وہ علاقہ جس کو اقوام متحدہ اپنی قرارداد میں کہہ چکی کہ یہ متنازع علاقہ ہے، اس کو ایک ہی دن میں اٹھ کے یک طرفہ طور پر کہے کہ یہ آج سے متنازع نہیں ہے، یہ میرا علاقہ ہے، تو آپ تو پھر قبضہ مافیا بن گئے نا۔ بہرحال مودی سے آپ اس کے علاوہ اور توقع بھی کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ایک دہشت گرد ہے، اور دہشت گرد تنظیم کا آج بھی سرگرم رکن ہے، بلکہ اس کا ہیڈ ہے RSS کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح کی کم از کم 6 اور دہشت گرد تنظیمیں ہندوستان میں کام کرتی ہیں، وہ شیو سینا ہے تو وشوناتھ ہے، تو اس طرح کی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، ان کو صرف ایک ہی ایجنڈا دیا گیا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے، لہٰذا مسلمان یعنی جتنی بھی اقلیت ہے، ہندو کے علاوہ مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں، ان کا کوئی وہاں وقار نہیں، ان کی کوئی جگہ نہیں۔ اسی کے تحت آپ دیکھیے آسام میں جو پچھلے دن ہوا کہ کم از کم 2 لاکھ سے بھی زیادہ جو مسلمان ہیں ان کی شہریت ختم کر دی، اور اب پورے ہندوستان میں یہ جو فضا ہے، یہ لہر جو ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ پھیلے گی۔ سر یہ ابھی سر جو عمران خان صاحب اقوام متحدہ جا رہے ہیں، اقوام متحدہ جانے سے پہلے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان جا رہے ہیں سعودی عربیہ، تو اس کو سر آپ کس طرح دیکھیں؟ سر دیکھیں، سعودی عربیہ بالکل جائیں، ہمیں کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں لینی، اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، سعودی عرب ہمارے دوستوں میں سے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر اب زمانہ یہ ہے کہ وہ دوستی اپنی جگہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کو بھی دیکھتے ہیں، ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ مثلا اگر پاکستان اب ایران کے ساتھ دوستی کرتا ہے، امریکہ ایران کے خلاف ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایران کے قریب نہ جائیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور اگر ہم اپنے مفادات کے ہمسائیگی کا حق ادا کرنے کے لیے دوستی کر سکتے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی اس چیز کی اجازت ہے، جیسے ہندوستان کے ساتھ ایران کی دوستی ہے، چابہار جو وہاں پہ اڈا ایک بنایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ مل کر شراکت سے ہندوستان اور ایران بنا رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب پریزیڈنٹ بارک اوباما کے زمانے میں ایران پر پابندیاں لگائی گئی تھی تو ہندوستان جو ہے ایران سے تیل خریدتا تھا، اس کی مالی مدد ہوتی تھی،
تو وہ ان کے آپس کے مسائل ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ سعودی عرب کا معاملہ تھوڑا اس لیے ٹیڑھا ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یو اے ای کو بھی آپ اگر دیکھیں تو دونوں ممالک نے پچھلے دنوں مل کر کچھ اقدامات ایسے کیے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہاں انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے ہندوستان میں 75 بلین انڈیا میں کی ہے ان دونوں ممالک نے، اور 75 بلین اور 100 بلین کے قریب ممالک کی ٹوٹل انویسٹمنٹ۔ اور کس وقت یہ انویسٹمنٹ ہوئی؟ جب وہ کشمیر پہ قبضہ کر چکا ہے۔ حالات و واقعات دیکھیے کیا ہیں۔ پھر یو اے ای نے اور بحرین نے اس کو سب سے بڑا اعزازی جو ایک اعزاز جو ہے انہوں نے وہ بھی اس کو جو ہے عطا کیا ہے۔ اب ان حالات میں جبکہ ہندوستان جو ہے اور خاص کر جو مودی ہے وہ سراسر زیادتی کر رہا ہے، پوری دنیا جو ہے اس بات پہ متفق ہے کہ کشمیر کے علاقے میں جو زیادتی ہوئی ہے یہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے خلاف ہے، اسی کی روشنی میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ پھر جو بڑی اس سے بڑی زیادتی اس نے یہ کی کہ اب 40 دن سے بھی زیادہ ہو گئے اور کرفیو لگا ہوا ہے، یعنی انسانیت سوز مظالم جو ہیں، یہ جو بربریت ہے اس کا حق تو کسی کو نہیں ملتا۔ سر ہسٹری میں جو ہے نا مودی نے جس طرح ابھی کیا ہے تو پوری ہسٹری میں پاکستان، انڈیا اور کشمیر کی ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یورپی یونین نے پوری ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کشمیر کو اس کی آواز کو اٹھایا ہے۔ اقوام متحدہ نے تقریباً 50 سال بعد اس آواز کو دوبارہ اجاگر کیا ہے۔ او آئی سی بھی آلریڈی اس پہ کسی حد تک بول رہی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ مودی صاحب نے جو ظلم کی انتہا کر لی ہے تو اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے دنیا کی طرف سے۔ سر یہ مظفر آباد میں جلسے کے دوران عمران خان نے ایک اعلان کیا کہ اقوام متحدہ سے آنے کے بعد ایل او سی کے پار جانے پہ بات کریں گے، اس کا کیا مقصد آپ لیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح کی دھمکی ہے سر، اور یہ دھمکی ملنی بھی چاہیے۔ جارحانہ جو میں نے بات کی تھی نا سفارتکاری، کہ جارحانہ سفارتکاری کرو۔ ہمارا جو اصل میں ہماری فلسفی ہے وہ ہماری اپنے ڈیفنس کی فلسفی ہے۔ ہم جارحانہ کارروائی کی فلسفی اور اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم نہیں اپناتے۔ یہ پاکستان کا کھلم کھلا اعلان ہے، اور کہ ہم اوفینسو اسٹریٹجی نہیں ہے، ہماری ڈیفنس ہے۔ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور وہ ہم نے ثابت کر دیا فروری 27 کو کہ ہمارے خلاف جو مہم جو کی گئی وہ بالا کوٹ والی، اور جیسے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم اس کا جو جواب ہے اس کا سوچیں گے نہیں، ہم جواب دیں گے، اور ایک ہی دن میں ہم نے جواب دیا۔ اور وہ جواب ایسا نہیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر ہم نے اس کا ڈنڈورا پیٹا، وہ دنیا نے دیکھا۔ پھر وہ ابھی نندن جو ہے وہ ہمارے ساتھ پاس تھا، اس کو ہم نے خیر سگالی کے طور پر جو ہے اس کے طور پر جذبات کے تحت ہم نے اس کو واپس کر دیا، اور ہندوستان میں کہا جا رہا ہے جی وہ ڈر گئے اور ہمارا بندہ واپس کر دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو عمران صاحب نے بات کی ہے وہ ایک طرح سے دھمکی ہے، اور دھمکی یہ ہے دنیا بھر کو، پہلے بھی ہم کہہ چکے کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر، اور یہاں پہ ایک مرتبہ اگر معاملہ چھڑ گیا تو پھر یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، اور یہ دنیا کو معلوم بھی ہونا چاہیے اور معلوم ہے بھی۔ مگر بات یہ ہے کہ دنیا کے معیار دوہرے ہیں، اسی لیے ہمیں افسوس اپنے اسلامی ممالک پر ہو رہا ہے کہ آپ او آئی سی کا بھی حصہ ہیں، پھر جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ مسلمان ہیں۔ یہ کشمیر کوئی پاکستان یا کسی اور کا نہیں ہے، یہ کشمیر مسلمانوں کا ہے، اور زیادتی ہوئی ان کے ساتھ سراسر۔ آپ پوری تاریخ دیکھیے کہ جو فیصلہ ہوا تھا پاکستان ہندوستان کی تقسیم کا، اس میں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ ملنا تھا، مگر وہ جو وہاں کا مہاراجہ ہے اس نے زیادتی کی، اور اس نے یک طرفہ طور پر یہ اس ہندوستان کے ساتھ ملانے میں کردار ادا کیا، کیونکہ وہ مہاراجہ تھا، وہ سمجھ لیں اس علاقے کا مالک تھا، اور اس نے یہ کام کر دیا۔ تب سے یہ معاملہ جو ہے یہ ہم اس کو متنازع سمجھتے ہیں، اور یہ اس وقت پھر متنازع ہو گیا جب 1948 میں ہمارے جو قبائلی بھائی ہیں یہ کشمیر کی طرف نکل گئے، اور اس وقت چونکہ ہماری فوج بھی نہیں تھی، کشمیر کے ساتھ اس وقت بھی ظلم ہو رہا تھا، وہ جو اس کو ملایا گیا وہاں بہت سے لوگوں کو مارا گیا، قتل و غارت ہوئی، اور وہ جو مہاراجہ تھا وہ دہلی میں جا کے چپ گیا، اسے معلوم تھا کہ اب یہ لوگ مجھے مار دیں گے،
تو جب وہ وہاں جا کے چھپ گیا، ایک طرح سے آپ یوں سمجھے وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی. یہ وہ وقت تھا جب قبائلی ایک انہوں نے گروپ بنایا فوج کی صورت میں، یہ کشمیر میں کی طرف نکل گئے، اور یہ جو آزاد کشمیر ہے اس حد تک کا علاقہ وہ اس وقت جو انہوں نے لے لیا، اب وہ آگے بڑھ رہے تھے. تو ہندوستان کو جب خطرہ محسوس ہوا تو وہ اقوام متحدہ کی طرف بھاگے کہ جی ہمیں بچاؤ، یعنی یہ جو ہمارے اوپر چڑھائی ہو رہی ہے اس کو روکو. تو اقوام متحدہ نے ایک طرح سے ان کے ساتھ رحم دلی کی کہ جی اس کو روکو، اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں سیز فائر لائن، پہلے اس کو سیز فائر لائن کہا گیا، بعد میں وہ LOC بن گئی. اب ایک طرح سے یہ ہندوستان کی مدد کی گئی، مگر اس کی شرط یہ تھی کہ یہ جو قرارداد ہے اقوام متحدہ کی وہ یہ کہتی تھی کہ اب آپ کشمیر میں رائے شماری کروائیں، تو کشمیریوں کو جو ان کا حق ہے اور جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کرنے کی اجازت ہوگی. تو اس نے آج تک رائے شماری ہی نہیں کروائی. سر یہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو کشمیر ایک بہت بڑا کوز ہے اور کشیدگی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا اختتام جنگ پہ ہی ہوگا؟ دیکھیں، حتمی بات کرنا جو ہے وہ تو مشکل ہے، اور بار بار ہم اعلان بھی یہی کر رہے ہیں کہ مودی اگر یہ جنگ تم شروع کرو گے، تمہیں گھمنڈ ہے نا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میں بڑا ملک ہوں، میری معیشت بہت بڑی ہے، اب ساز و سامان بہت ہے، اسلحہ بہت ہے. بہرحال جو فروری میں ہوا وہ تو سب نے دیکھا کہ یہ جنگ جو ہے صرف ساز و سامان سے نہیں لڑی جاتی، یہ جذبے کے تحت، یہ آپ کی تربیت کے تحت لڑی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اٹ از ناٹ دی مشین بٹ دا مین بیہائنڈ دی مشین، جس سے جنگیں لڑی جاتی ہیں. تو ہم نے 65 میں بھی ثابت کیا، ہم نے فروری کا ایک دن کا ٹاکرا تھا اس میں بھی دنیا بھر پہ ثابت کر دیا، اور دنیا نے کھلا کہا کہ پاکستان کو واضح سبقت حاصل ہوئی، اور وہ تو ہمارا کوئی نہ بگاڑ سکا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا. تو ہم اس کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے پھر سے کوئی مہم جوئی کی کوشش کی اس آڑ میں، ایک تو تم نے کشمیر کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کے اوپر اگر پاکستان کو دبانے کے لیے کہ پاکستان بول کیوں رہا ہے، پاکستان نے یہ سارا کیس اٹھایا ہے نا، اور تو کوئی بول نہیں رہا کشمیر کے بارے میں. تو اس آڑ میں، اس غصے میں اگر تم نے یہ پھر سے کوئی مہم جوئی کی کوشش کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا. اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم نے ثابت بھی کر دیا ہے، پہلے بھی کیا ہے، وہ پہلے بھی کیا ہے، 65 میں بھی کیا تھا، اب بھی کیا ہے، پھر کریں گے. تو وہ جو آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ حتمی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر جنگ کے چانسز تو ہیں، کیونکہ اگر وہ کشمیر والے معاملے میں ہماری آپس میں بات چیت نہیں بنتی اس قرارداد کے مطابق، تو پاکستان تو پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج جو ہم کشمیر کے بارے میں کام کر رہے ہیں، جس میں خاص کر میں نے کہا کہ آپ کی جارحانہ سفارتکاری ہے، آپ نے دنیا کے کونے کونے میں کشمیر کا پیغام پہنچانا ہے. اور اس وقت جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ بہت اچھا کیا، دنیا بھر میں کشمیر کا نام ہم نے اٹھایا، یہ ہماری بحثیت قوم غلطیاں تھیں جس کا کچھ ازالہ ہم نے اب کیا، کیونکہ ہماری حکومتوں نے تو کشمیر کو دبا دیا تھا، ہم تو کشمیر کا نام ہی نہیں لیتے تھے. تو یہ مودی نے جو حرکت کی ہے اس سے کشمیر اٹھا، اور ہم نے اس کو مزید اٹھانے میں کشمیر کی مدد کی ہے. مگر ابھی بھی جو ہم میں کمی ہے وہ یہ ہے کہ میں پرائم منسٹر صاحب کو ایڈریس کرتا ہوں کہ آپ اندر گھس کے نہ بیٹھیں. آپ کو، ہمارے شاہ محمود صاحب کو جو ہمارے فورن منسٹر ہیں، اور ہمارے پرانے سفارتکار جو دنیا میں جگہ جگہ سفارتکاری کر چکے ہیں، سفارتکار کے طور پہ رہ چکے ہیں، جن علاقوں میں وہ رہے ہیں وہاں دنیا ان کو جانتی ہے، ان کا بھی ایک گروپ بنائیں، انہیں بھیجیں اور کھل کے دنیا بھر میں ہنگامہ پیدا کریں. سفارتکاری ہے، ہم کوئی جنگ نہیں کر رہے، مگر ہمارا جو کیس ہے وہ ہم دنیا کے سامنے کیوں نہ رکھیں. اور جب آپ خود فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ ٹیلی فون اور ٹویٹ کی جگہ بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے. تو اس وقت میرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نکلیں، یہ نہ انتظار کریں کہ جناب کہ اب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے تو 2 دن سعودی عرب گزاریں گے تو پھر چلیں گے تو اجلاس میں بڑا. آپ نکلیں، دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا رہا ہے، وہ شخص جو ہے دنیا بھر میں گھوم رہا ہے اور پروپیگنڈا کر رہا ہے. ہمارا تو کیس بڑا مضبوط ہے، سچ اور حق پر ہے، قرارداد ہے، بین الاقوامی ادارہ ہے، اور پھر ہمارے آپس میں سمجھوتے ہیں، اس میں شملہ اکارڈ ہے، اس میں لاہور انڈرسٹینڈنگ ہے، جو بھی ہے، یہ ساری باتیں ہماری طے شدہ ہیں، دستخط ہوئے ہوئے ہیں.
سر اس نے ساری چیزوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور اس کی دھجیاں اڑا دی، اور اب بھی ہم کہیں جناب کہ ہم ٹیلی فونوں پہ ہی معاملہ کریں گے. یہ میرا حکومت سے اختلاف ہے. سر بہرحال جو کچھ ابھی تک ہم نے کیا بہت اچھا کیا، کافی. اور اب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کیس جو ہے جنرل اسمبلی میں کس طرح اس کو اٹھاتے ہیں. سر پچھلی حکومتوں نے کشمیر کوس کے لیے جتنا کچھ کیا ہے اور موجودہ حکومت جس لیول پر اس ایشو کو لے کر جا چکی ہے، تو دونوں میں آپ کو سر کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت واضح فرق ہے. فرق جیسے میں نے ابھی بھی آپ ایک دو میں نے کمنٹس پاس کیے، اس میں میں نے کہا کہ ہم تو اس معاملے کو بھول چکے سر اور یہ سال میں ایک دن چھٹی کر لینا اور کہنا جی یکجہتی جو ہے کشمیر کے ساتھ اس کا چھٹی منا کے جو ہے چھٹی منا لی، یا کشمیر کے بارے میں کوئی دو چار کونے پاکستان کے وہاں دو چار جلوس ہم نے نکال لیے، اور یکجہتی جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ دکھا رہے ہیں. اور اسی طرح پھر سال میں ایک مرتبہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا کرتا ہے، اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ان کی تقریر میں کچھ چند فکرے لکھنا، انہیں کہنا بول دو، پھر کہنا دیکھیں جی ہم نے یکجہتی جو ہے کشمیر کے ساتھ اس کا احساس ہم نے دکھایا ہے. میں نہیں سمجھتا، کیونکہ دوسری طرف جو ہو رہا تھا وہ تو باقاعدہ لابنگ کی ہے اس حکومت نے، اور 70 سال سے یہی لابنگ کر رہے ہیں، اور لابنگ اس حد تک وہ مضبوط ہے کہ جس کے تحت دنیا کو اس نے قائل کر لیا کہ کشمیر میں کوئی تحریک نہیں ہے، کشمیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کشمیر میں پاکستان دہشت گردی کہ ہماری خاموشی سے انہوں نے بہت بڑا فائدہ اٹھایا، چیزیں فائدہ اٹھا لیا، اور کہا جو تحریک خاص کر یہ برہان وانی ان کے نوجوان لیڈر کے بعد چلی، لاکھوں لوگ اس میں شریک ہیں، اور وہ کہتا ہے جی یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان نے سڑکوں پہ چھوڑ دیے ہیں. بالکل پوچھے، اس میں بچے ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، ساری دنیا ہے، لاکھوں میں. یہ کیا دہشت گرد ہیں جو ہم پاکستان سے لے کے چلے گئے؟ اتنی بڑی آپ نے فینس وہاں لگائی ہوئی ہے، وہاں کوئی پردہ بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو